آج کل بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھتا جا رہا ہے اور کچھ اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں، کچھ مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں، کچھ مسائل کا حل رستہ چلتے ہوئے نکلتا بھی آ رہا ہے۔ خاص طور پر IMF نے یہ جو شرط عائد کی ہے کہ 17 سے 22 گریڈ تک کے بیوروکریٹس کو، سیاستدانوں کو بھی اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے چاہیے، قوم کو بھی پتہ چلے، دنیا کو بھی پتہ چلے کہ یہ کون اپنے قانونی آمدنی کی بجائے غیر قانونی طریقے سے اپنی جائیداد کو وہ بڑھاوا دے رہا ہے۔ اس سے بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور اگر کوئی اب ڈکلیئر نہیں کرتا تو وہ رستے تو بنا لیں گے ہمارے جو ادارے ہیں، لیکن کام نہیں آئے گی۔ ہر بندے کو، خواہ وہ جرنیل ہے، 22 کیرٹ کا ہے، 23 کیرٹ کا ہے، ان کو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے پڑیں گے۔ بیوروکریٹ کو بھی ڈکلیئر کرنے پڑیں گے، سیاستدانوں کو بھی ڈکلیئر کرنے پڑیں گے، کیونکہ اس کے بغیر یہ دن آپ نے خود دکھایا ہے، ہمارے بیوروکریٹس نے ہمارے ریاست کی آزادی کے اندر ایک قسم کی مداخلت ہے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ ہم تو گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے رہے، ہمارا کہا نہیں مانا، اب نہ کیسے نہیں مانیں گے؟ کیونکہ اس کے بعد قرضہ نہیں ملنا، بغیر IMF کے ہمارا گزارا نہیں ہے۔ کوئی ملک دے بھی دیں پیسے تو وہ اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں، ہر چیز رک جائے گی۔ تو یہ ایک پہلو ہے جس سے میں بالکل خوش ہوں کہ ان کے اثاثے آمنے سامنے آنے چاہیے قوم کے سامنے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ایشو اٹھایا گیا ہے آج کل بھی، یہ ایک کہ جی موروثیت ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ دیکھیں، میں نے یہ اپنی کتابوں میں 6 دفعہ لکھا ہے، بحث کی ہے۔ موروثیت کو آپ یہ کہہ دیں کہ جی یہ مریم نواز جو ہے اس کا حق ہی نہیں ہے سیاست میں اس کو نامناسب سمجھتا ہوں۔ اور جو ہمارے لیڈر ہیں جو کہتے ہیں جی ہم اس کے نیچے کام نہیں کرتے، اس کو بھی میں نامناسب سمجھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے مریم نواز تو مجھ سے بھی شاید ڈری ہوئی ہو، مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، لیکن جس کو میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں چلے جائیں، امریکہ کے اندر باپ صدر ہوتا ہے، بیٹا گورنر ہوتا ہے، ایک بھائی صدر ہوتا ہے، دوسرا بھائی گورنر ہوتا ہے، پوری فیملی آگے آ رہی ہیں۔ ہم امریکہ سے بھی زیادہ ماڈرن بنتے ہیں، برطانیہ میں بھی یہی ہے۔ اور پھر آپ اگر دیکھیں ہندوستان میں کیا ہے، اندرا گاندھی، نہرو، تو وہ اس میں اب تک جو ہے وہ معاملات چلتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں آج بھی مجیب شیخ کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اسی طریقے سے سری لنکا کے اندر بھی ماں بھی بیٹی بھی، اسی طریقے سے فلپائن کے اندر بھی تھی، مارکوس تھی، کوئی اور تھا۔ تو یہ ایک جگہ نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر یہ ہے کہ جو کسی کی اولاد ہو وہ اس وجہ سے تو نہ بنا دی جائے کہ وہ تو اولاد ہے، لیکن اگر وہ جیلوں میں جائے، وہ سٹینڈ لے، وہ دوڑ دھوپ کرے، وہ لوگوں تک پہنچے، تو یقیناً اس کو ایج ضرور ہوگا، میرے اوپر بھی ہوگا، دوسروں کے اوپر بھی ہوگا، اس کا راستہ بھی ملتا جائے گا۔
اور تو اور جو بھی اور ہاں البتہ یہ اور بات ہے کہ تمام عہدوں پر ایک ہی فیملی کے بچے بڑے یہ جو جہاں سے ملتا ہے اس کو بنا دو، وہ ایک بیڈ سینس میں لیا جائے گا، بیڈ ٹیسٹ کریٹ کرے گا، اور آخر کار لوگ بولنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے ایکسٹریم پہ آپ بن جائیں۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس اس کے لیے باقاعدہ ہمارے ملک میں جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں اس کے اندر اصل یہ بات ہے کہ مشاورت جو ہے وہ بہت محدود ہو جاتی ہے۔ جب وہ پارٹی لیڈر اوپر چڑھتے ہیں، حضرات ان کو مارتے ہیں، مارنے کے بعد لوگوں کی ان کے ساتھ عقیدت ہو جاتی ہے، وہ لیڈر بن جاتے ہیں، اور پھر اس لیڈر کے اولاد کو ہی آگے وہ بتاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بے نظیر کو شہید کیا گیا، بھٹو کو شہید کیا گیا، تو اب ہم کہیں کہ جی یہ بلاول بھٹو کہاں سے آ گیا؟ بھائی لوگ جو ہے تباہ ہو گئے۔ نواز شریف صاحب کا میں آج بار بار میں کہتا ہوں کہ ان تمام لیڈروں میں سے سب سے زیادہ جو ریزسٹنس دی ہے ہماری فوجی اداروں کے اندر کوئی دے نہیں سکا، تو وہ اس کے بعد اگر اس کی بیٹی آتی ہو تو ہمیں اس کے اوپر کیا تکلیف ہونی چاہیے؟ ہم کیوں ناک منہ چڑھائیں؟ ہمیں مان لینا چاہیے حقیقت کو۔ لیکن اگر وہ مشاورت کا طریقہ وہی رہتا ہے، کسی کا نہیں ملتا، وہ اپنے چند ہواریوں کے اندر گھری رہتی ہیں، تو اس سے پارٹی کی حیثیت بھی خراب ہو جائے گی اور نقصان بھی ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں تمام پہلوؤں سے اس کا جائزہ لینا چاہیے، صرف ایک چھوٹی سی لے کے موروثیت نہیں ہونی۔ میں تو کہتا ہوں، مجھے سوال کیا تھا اخبار والوں نے کہ آپ اس میں بلیو کرتے ہیں؟ میں نے کہا یار کس کی بات کر رہے ہو؟ شاہ محمود کی بیٹی پہ لوگوں نے کہا تھا۔ تو میں نے کہا میں نے اپنی بیٹی کو 2 دفعہ MNA بنوایا ہے، وہ اس کو میں اپنے جانشین بنانا چاہتا ہوں، وہ بننا نہیں چاہتی۔ میری دوسری بیٹی ہے، تیسری ہے، ان کو کہتا ہوں بھائی آئیں کام کریں۔ اچھا میں آج میں 2-3 دن سے تماشا دیکھ رہا ہوں، میرا ایک نواسا ہے، وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے میرے پاس۔ لوگ آتے ہیں مجھ سے خط وغیرہ لکھواتے ہیں نوکریاں لینے کے لیے، بے روزگاری ہے، اللہ کے فضل کرم سے میں دن کے اندر 10-12 لوگوں کو نوکریاں دلا رہا ہوں۔ تو وہ بیٹھا 4 سال کا بچہ ہے، وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، مجھے خط لکھتے دیکھتا ہے، پھر کویشچن کھڑے کرتا ہے، پھر میرے دستخط کے اوپر۔ اب یہ جو بچہ ہے، جو بھی، جیسے میں نے اس دن کہا تھا یہ جو میرا نواسا ہے قاسم، اگر وہ سارا ہر وقت اس کے ارد گرد پالیٹکس ڈسکس ہوتی رہے گی، وہ نام ہی پہلے پسند کریں گے، الٹیمیٹلی وہ اس رنگ میں رگے جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے صرف اپنے نواسوں کا کہ میں نے تربیت کرنی ہے، یہ قدرتی طور پہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور اگر وہ بچہ جو آج 4 سال کی عمر میں چاروں طرف ساری کتابیں بھی مجھے اٹھا کے آگے رکھ دیتا ہے، تو وہ کیا کروں گا میں کہ اس کو حق ہی نہیں ہے اس ملک کی سیاست میں۔ اور سیاست کے بارے میں یہاں تصور ہی غلط بن گیا ہے۔ یہاں لوٹنے والے، پیسے اکٹھے کرنے والے اپنی قد کاٹ بڑھاتے ہیں اور وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، ان کی بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ سیاست میں یہ تصور نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے سیاست کی ہے، سچی بات یہ ہے میں نے کبھی بہت زیادہ پیسہ پلے سے خرچ نہیں کر سکا، میرے پاس ہوتا تو کرتا۔ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح بات کرتا ہے، اس کو ہم سپورٹ کریں، تو میں لاہور میں جب MNA کا MPA کا الیکشن لڑ رہا تھا، اس وقت اس سے پہلے میاں شہباز شریف وغیرہ یہ میرے ورکر تھے لاہور میں، تو انہوں نے بھی آ کے مجھے 20,000 چندہ دیا۔ تو میں کیا سمجھوں کہ میں اب انہی کے کہنے پہ چلوں گا؟ اس میں لوگ پورے لاہور
कि लोगों ने मुझे चंदा दिया, मेरा 1,03,000 रुपये मुझे जमा हुए और 99,000 मेरा इलेक्शन पे खर्च हुआ लाहौर में। वो जो 4,000 बचे थे वो हमने वहाँ मस्जिद बन रही थी उसको दे दिए, एक एक पैसा लिखा था रखा था। तो इसलिए हमें बिल्कुल एकतरफा मरूसियत की बातें करते हैं। जो खामी है वो ये है कि मुशावरत का तरीक़ेकार नहीं रहा। तो इस मुल्क के अंदर जो हमारी फौजी जितने सरबराह हैं उनके बेटों ने कोशिश की कि वो मरूसियत पे आ जाएं। गौरव खां कभी MNA तो बन जाता है, एजाज़ुल हक भी बन जाता है, और शाहिद खान अब्बासी भी बन जाता है, हुमायूं अख्तर भी बन जाता है, लेकिन कोई नेशनल लेवल का लीडर किसी ज़ावला का बेटा फिर वो पूरा कौम उसको मानती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।